ٹرف یعنی خشکی، اس کا مستقل حل، مکمل معلومات، وجوہات، علاج اور بچاؤ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ کیا آپ کے کندھوں پر ہر وقت سفید ذرات گرتے ہیں؟ کیا سر میں شدید خارش ہوتی ہے؟ کپڑے پہننے سے شرمندگی محسوس ہوتی ہے؟ تو کیا آپ نے مہنگے شیمپو، تیل، گھریلو نسخے سب آزما لیے ہیں لیکن خشکی پھر بھی واپس آ جاتی ہے؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے انتہائی اہم معلومات ہم شیئر کریں گے کہ آج ہم صرف یہ نہیں بتائیں گے کہ خشکی کیوں ہوتی ہے، بلکہ یہ بھی بتائیں گے کہ اصل وجہ کیا ہے، کون سی غلطیاں خشکی کو بڑھاتی ہیں اور کون سے شیمپو واقعی مؤثر ہیں، کن لوگوں کو ڈاکٹر سے فوراً رجوع کرنا چاہیے، اور کیا خشکی کا ہمیشہ کے لیے علاج ممکن ہے یا نہیں۔ کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آج میں آپ سے 10 عام غلط فہمیاں بھی شیئر کروں گا جو تقریباً ہر دوسرے شخص کو معلوم ہونی چاہیے اور جن کی وجہ سے خشکی بار بار واپس آتی ہے۔ تو السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ہیلتھ اور میں ہوں ڈاکٹر محمد طیب۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل یعنی خشکی ڈینڈرف آج کا موضوع ہے۔ خشکی دنیا بھر میں لاکھوں افراد کو متاثر کرتی ہے۔ یہ صرف ایک خوبصورتی کا مسئلہ نہیں بلکہ بعض اوقات جلد کی بیماری، فنگس، ہارمون یا دیگر طبی مسائل کی علامات بھی ہو سکتی ہیں۔ خشکی کیا ہے؟ خشکی سر کی جلد کی ایک عام حالت ہے جس میں جلد کی مردہ خلیے معمول سے زیادہ تیزی سے جڑنے لگتے ہیں۔ یہ سفید یا زرد رنگ کے باریک ذرات کی شکل میں بالوں اور کپڑوں پر نظر آتے ہیں۔ خشکی عام طور پر جان لیوا بیماری نہیں، لیکن اگر علاج نہ کیا جائے تو یہ شدید خارش، سرخی، سوزش اور بال گرنے کے مسئلے کو بڑھا سکتی ہے۔ کیا خشکی متعدی بیماری ہے؟ یہ ایک عام سوال ہے۔ جواب ہے کہ یہ نہیں، یہ جان لیوا نہیں ہے۔ عام خشکی ایک شخص سے دوسرے میں نہیں پھیلتی یا کوئی رنگ ورم، البتہ اگر سر پر فنگل انفیکشن اور متعدی بیماری ہو تو وہ الگ مسئلہ ہے اور اس کا علاج مختلف ہوتا ہے۔ خشکی کی اقسام آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، جس طرح ڈرائی ڈینڈرف خشک خشکی، باریک سفید ذرات، خشک سر کی جلد، سردیوں میں زیادہ خارش نسبتاً کم ہوتی ہے۔ آئلی ڈینڈرف چکنی خشکی، زرد یا چکنی فلیکس، زیادہ خارش، سر سے بدبو بھی آ سکتی ہے، بال جلدی چکنے ہو جاتے ہیں۔ خشکی کیوں ہوتی ہے؟ اب سب سے اہم سوال کہ یہ کیوں ہوتی ہے، آخر خشکی پیدا کیوں ہوتی ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ملیریا فنگس نمبر 1 ہے۔ یہ ایک قدرتی فنگس ہے جو تقریباً ہر انسان کی جلد پر موجود ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ زیادہ بڑھ جاتی ہے جس سے سر کی جلد میں سوزش پیدا ہوتی ہے اور خشکی بننے لگتی ہے۔ زیادہ چکنی جلد، اگر سر کی جلد بہت زیادہ تیل بناتی ہے تو فنگس کو بڑھانے کا ماحول مل جاتا ہے۔ سر کی صفائی نہ کرنا، بہت دیر تک بال نہ دھونا، پسینہ گرد اور سخت کیمیکل والے ہیئر پروڈکٹس، بعض شیمپو، جیل، سپرے یا ہیئر کلر جلد میں الرجی اور جلن پیدا کر کے خشکی کو بڑھا سکتے ہیں۔ ذہنی دباؤ بھی اس کی بڑی علامت ہے۔ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ شدید ذہنی دباؤ بعض سیبورک ڈرماٹائٹس افراد میں خشکی کو بڑھا سکتا ہے۔ ناقص غذا، میگا 3 فیٹی ایسڈز، B12، اگر خوراک میں زنک، وٹامن، دیگر ضروری غذائی اجزاء کی کمی ہو تو جلد کی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ موسم سرد اور خشک موسم میں خشکی اکثر زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے، جبکہ گرمی میں پسینہ اور چکنائی بعض افراد میں مسئلہ بڑھا سکتی ہے۔ کن لوگوں میں خشکی زیادہ ہوتی ہے؟ نوجوان مرد، بہت زیادہ پسینے آنے والے افراد، چکنی جلد والے لوگ، ذہنی دباؤ کا شکار افراد، کمزور مدافعتی نظام والے مریض جسے بعض طبی حالات میں بھی HIV یا پارکنسنز یا خطرہ بڑھا سکتا ہے۔ کیا خشکی بال گراتی ہے؟ خشکی خود ہر صورت میں بالوں کو مستقل نہیں گراتی، لیکن شدید خارش، سوزش اور بار بار سر کچلنے سے بال ٹوٹ سکتے ہیں اور بعض افراد میں بال گرنے کا مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے خشکی کا ہر وقت علاج بہت ضروری ہے۔ اگر خشکی کا علاج صرف ایک شیمپو بدلنے سے نہیں ہوتا، اگر اصل وجہ معلوم نہ کی جائے تو خشکی بار بار واپس آ سکتی ہے۔ اس کا علاج بہت مناسب طریقے سے اور احتیاط سے کرنا چاہیے۔ صحیح اینٹی ڈینڈرف شیمپو کا انتخاب، اگر خشکی ہلکی یا درمیانی درجے کی ہے تو دوا والے شیمپو مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں، جس طرح میڈیکیٹڈ
شیمپو عام طور پر استعمال ہونے والے اجزاء میں شامل کیٹوکونازول شیمپو فنگس کی افزائش کو کم کرتے ہیں۔ سیبورک ڈرماٹائٹس میں بھی بہت مفید ہے۔ عموماً ہفتے میں 2 بار چند ہفتے تک استعمال کیا جائے، پھر ضرورت کے مطابق وقفہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ زنک پیریٹون شیمپو فنگس اور بعض بیکٹیریا کی افزائش کو کم کرنے کے لیے ہم اس کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ روزمرہ خشکی کے لیے ایک عام انتخاب سیلینیم سلفائڈ شیمپو جلد کے خلیوں کے تیزی سے جڑنے کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ استعمال کے بعد بال اچھی طرح دھو لینا چاہیے تاکہ باقیات نہ رہ جائیں۔ کول ٹار شیمپو جلد کے خلیوں کی رفتار کم کرتا ہے، بعض مریضوں میں مفید ہو سکتا ہے لیکن ہر شخص کے لیے مناسب نہیں ہو سکتا۔ سیلیسلک ایسڈ شیمپو موٹی خشکی اور جمی ہوئی تہ کو نرم کر کے ہٹانے میں مدد دیتا ہے۔ اگر جلد زیادہ خشک ہونے لگے تو ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ شیمپو صحیح طریقے سے کیسے استعمال کریں؟ یہ بہت سے لوگ شیمپو لگا کر فوراً دھو دیتے ہیں جس سے مطلوبہ فائدہ نہیں ملتا۔ صحیح طریقہ پہلے بال پانی سے اچھی طرح گیلے کریں۔ شیمپو صرف بالوں پر نہیں بلکہ سر کی جلد پر لگائیں۔ انگلیوں کے پوروں سے نرمی سے مساج کریں۔ تقریباً 5 منٹ تک شیمپو لگاتار اس کو مساج کریں اور لگا رہنے دیں، پھر اچھی طرح اس کو واش کریں۔ اگر صرف شیمپو سے فائدہ نہ ہو، اگر کئی ہفتوں کے باوجود خشکی برقرار رہے یا سر پر شدید سرخی، سوزش، درد یا موٹی تہ بن جائے تو جلد کے ماہر ڈاکٹر سے معائنہ ضروری ہے۔ کبھی کبھار ڈاکٹر مریض کی کیفیت کے مطابق اینٹی فنگل ادویات، اینٹی انفلیمیٹری ادویات یا دیگر علاج تجویز کر سکتے ہیں۔ ان ادویات کا استعمال صرف طبی مشورے سے ہی کرنا چاہیے۔ روزمرہ احتیاطی تدابیر خشکی کے علاج میں روزمرہ عادات بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بالوں کو صاف رکھیں، سر میں زیادہ تیل جمع نہ ہونے دیں، گندی کنگھی کا استعمال نہ کریں، تولیہ دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کریں، سخت ناخن سے سر کو نہ کچلیں، ہیئر اسپرے اور جیل کا غیر ضروری استعمال کم کریں۔ غذا کا کردار صحت مند جلد کے لیے بہت موزوں اور ضروری ہے۔ اپنی خوراک میں شامل کریں انڈے، مچھلی، دالیں، سبز پتوں والی سبزیاں، تازہ پھل، خشک میوہ، مناسب مقدار میں پانی۔ اگر کسی وٹامن یا منرلز کی کمی کا شبہ ہو تو پہلے ڈاکٹر سے معائنہ کروائیں، پھر ضرورت کے مطابق سپلیمنٹ استعمال کریں۔ کیا تیل لگانے سے خشکی ختم ہو جاتی ہے؟ یہ ایک عام غلط فہمی ہے اور اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اگر خشکی فنگس سے متعلق ہو تو بہت زیادہ تیل لگانے سے بعض افراد میں مسئلہ مزید بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے ہر شخص کے لیے ایک ہی نسخہ مناسب نہیں ہوتا۔ گھریلو نسخے حقیقت کیا ہے؟ اگر لوگ اکثر استعمال کرتے ہیں لیموں، دہی، ایلوویرا، ناریل کا تیل اور سرکہ۔ ان میں کچھ چیزیں بعض افراد کو وقتی سکون دے سکتی ہیں لیکن ان کی موثریت ہر مریض میں ثابت نہیں۔ اگر کسی چیز سے جلن، خارش یا سرخی بڑھتی ہو تو فوراً استعمال بند کر دیں۔ کن صورتوں میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع؟ خشکی کئی ہفتوں تک ختم نہ ہو، سر سے خون یا پیپ آنے لگے، شدید سرخی اور درد ہو، بال تیزی سے گرنے لگے، گول گنجے دھبے بن جائیں، بچوں میں شدید خشکی یا فنگل انفیکشن کا شک ہو۔ خشکی کا مسئلہ کنٹرول صرف ایک پروڈکٹ سے نہیں بلکہ صحیح تشخیص، مناسب دوا، درست شیمپو کا استعمال، متوازن غذا، روزمرہ احتیاط اور ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرنے کے مجموعے سے حاصل ہوتا ہے۔ بڑی غلطیاں جو خشکی کو بار بار واپس لاتی ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ بنڈل آف تھینکس۔